یہ کہانی ایک پری کی ہے جس کا نام مالیفیسنٹ ہوتا ہے، جو کہ موس جنگل میں رہتی ہے۔ یہ جنگل جادوئی جنگل ہے جہاں پر طرح طرح کے جیو رہتے ہیں۔ ایک دن جب مالیفیسنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ جنگل میں ایک لڑکا آیا ہے تو وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ مالیفیسنٹ نے انسان کو کبھی قریب سے نہیں دیکھا ہوتا۔ وہ اسے باہر بلاتی ہے۔ دراصل اس نے ہیرا چرایا ہوتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو وہ اتنی ہی عمر کا ہوتا ہے جتنی کہ مالیفیسنٹ اس سے ہیرا لے لیتی ہے اور اسے سرحد تک چھوڑنے کے لیے جاتی ہے۔ اس لڑکے کا نام اسٹیفن ہے جو کہ دوسری سلطنت میں رہتا ہے۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام ہینری ہے جو کہ اس جنگل کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ اسٹیفن یہ کہہ کر واپس جانے لگتا ہے اور اس سے ہاتھ ملانے لگتا ہے۔ مالیفیسنٹ اسے بتاتی ہے کہ لوہا پریوں کو پگھلاتا ہے۔ اسٹیفن کئی بار واپس آتا ہے اور دھیرے دھیرے ان دونوں کی دوستی گہری ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان دونوں کی دوستی پیار میں بدل جاتی ہے، اور جب مالیفیسنٹ 16 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مالیفیسنٹ ایک طاقتور پری بن گئی۔ مالیفیسنٹ موس جنگل کی حفاظت کرتی تھی۔ اب راجا ہینری موس جنگل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اپنی سینا کو لے کر موس جنگل کی سرحد پر آ جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر مالیفیسنٹ آ جاتی ہے۔ مالیفیسنٹ اسے روکنے کو کہتی ہے۔ راجا کہتا ہے راجا کسی پری کی نہیں سنتا۔ مالیفیسنٹ کہتی ہے تم میرے راجا نہیں ہو۔ اس کے بعد وہ موس جنگل کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اچانک جنگل سے عجیب عجیب کریچرز اٹھ کر باہر آ جاتے ہیں۔ اس طرح کریچرز اور انسانوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ مالیفیسنٹ راجا کو بری طرح سے زخمی کر دیتی ہے اور سارے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ راجا ہینری اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جو مالیفیسنٹ کا سر لا کر مجھے دے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دوں گا اور اسے سلطنت کا راجا بنا دوں گا۔ دوسری طرف اسٹیفن مالیفیسنٹ کے پاس آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ راجا تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ وہ دونوں رات بھر بیٹھے باتیں کرتے ہیں۔ اسٹیفن مالیفیسنٹ کو پانی پینے کو دیتا ہے جس میں نیند کی دوا ہوتی ہے۔ مالیفیسنٹ اسے پیتے ہی سو جاتی ہے۔ اسٹیفن اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے مار نہیں پاتا۔ صبح ہوتے ہی مالیفیسنٹ اٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پر نہیں ہوتے۔ وہ بہت چیختی چلاتی اور روتی ہے کیونکہ اسے دھوکہ دیا گیا ہوتا ہے۔ اسٹیفن راجا بننے کے لالچ میں اس کے پر کاٹ کر لے جاتا ہے۔ جب وہ راجا کے پاس اس کے پر لے کر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے آپ کا وعدہ پورا کیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اب مالیفیسنٹ جو اڑ کر جاتی تھی چل کر جانا پڑتا تھا۔ مالیفیسنٹ کا اس دھوکے سے پوری طرح سے دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دفعہ مالیفیسنٹ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی کوے کو مارنے ہی والا تھا، وہ اسے انسان بنا دیتی ہے۔ وہ مالیفیسنٹ کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے انسان بنایا ہے، میں ساری زندگی تمہاری غلامی میں گزار دوں گا۔ مالیفیسنٹ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم دوسری سلطنت میں جا کر مجھے وہاں کی خبر لا کر دو۔ دوسری طرف راجا اپنے وعدے کے مطابق اسٹیفن کو اگلا راجا بنا دیتا ہے۔ مالیفیسنٹ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیفن نے یہ سب راجا بننے کے لیے کیا تو وہ غصے میں سارے جنگل کو ڈارک سلطنت میں بدل دیتی ہے۔ اسٹیفن جو کہ راجا بن چکا تھا، اس کے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہاں پر مالیفیسنٹ آ جاتی ہے اور اسے شراپ دیتی ہے کہ جیسے ہی یہ 16 سال کی ہوگی اس کو چرکے کی سوئی لگے گی اور یہ گہری نیند میں سو جائے گی اور پھر کبھی نہیں اٹھ سکے گی۔ اسٹیفن اس کے آگے گر گراتا ہے کہ مالیفیسنٹ ایسا نہ کرو۔ مالیفیسنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس کے 16ویں جنم دن پر کسی سچے پیار کرنے والے نے اس کو کس کی تو اس کی جان بچ جائے گی۔ اسٹیفن اپنی سلطنت کے سارے چرگے جلا دیتا ہے اور پریوں کو شہزادی دے کر کہیں دور بھیج دیتا ہے، اور دوسری طرف اسٹیفن اپنے سپاہیوں کو مالیفیسنٹ کو مارنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ مالیفیسنٹ جنگل کے چاروں طرف ایسی دیوار بنا دیتی ہے جہاں پر کوئی بھی انسان نہیں اندر جا سکتا۔ وہاں دوسری طرف مالیفیسنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیفن کی بیٹی اروڑا کہاں پر ہے۔ وہ اسے ڈرانے کے لیے آتی ہے لیکن وہ اسے دیکھ کر ہنس دیتی ہے۔ مالیفیسنٹ اور اس کا دوست کوا اس پر بہت نظر رکھتے ہیں۔ اسٹیفن ایک بار پھر مالیفیسنٹ کو مارنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجتا ہے۔ وہ پورے جنگل میں آگ لگا دیتے ہیں لیکن ناکام ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، جس سے راجا کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایک دفعہ اروڑا تتلی کے پیچھے بھاگتی ہوئی پہاڑ سے گر جانے لگتی ہے۔ مالیفیسنٹ اپنے جادو سے اسے بچا لیتی ہے۔ مالیفیسنٹ کے دل میں کہیں نہ کہیں اروڑا کے لیے پیار جاگ جاتا ہے، کیونکہ مالیفیسنٹ دل سے بری نہیں ہے، وقت نے اور حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔
آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگتا ہے، موسموں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ارورا بڑی ہونے لگتی ہے۔ ارورا کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے اس جنگل میں جانے کی کہ اس جنگل کے اندر کیا ہے، اور ایک دن میلیفیسنٹ ارورا کو اندر لے آتی ہے لیکن خود اس کے سامنے نہیں آتی۔ ارورا کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے آس پاس ہے۔ وہ میلیفیسنٹ کو اپنے سامنے آنے کو کہتی ہے۔ میلیفیسنٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں جانتی ہوں آپ میری گاڈ مدر ہیں، بچپن میں نے آپ کو اپنے آس پاس محسوس کیا ہے، ایک پرچھائی کی طرح۔ اور پھر وہ اس کوے کو بھی کہتی ہے کہ میں تمہیں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ دوسری طرف راجا اسٹیفن ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی بہت سخت بیمار ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے سامنے نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میلیفیسنٹ کا شراپ ختم ہو جائے گا اور وہ میرے سامنے آئے گی اور میں اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف ارورا کا 16واں جنم دن قریب آنے والا ہوتا ہے اور میلیفیسنٹ نہیں چاہتی کہ وہ مر جائے، اس لیے وہ اپنا شراپ واپس لینے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس میں ناکامیاب ہوتی ہے، کیونکہ یہ میلیفیسنٹ کے ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اس شراپ کو ختم نہیں کر سکتا، اور اسے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ ارورا میلیفیسنٹ کو کہتی ہے کہ سب پریوں کے پر ہیں، آپ کے کیوں نہیں ہیں؟ میلیفیسنٹ ارورا کو بتاتی ہے کہ میرے بھی بہت بڑے پر تھے جن پر میں یقین کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتی تھی، لیکن میرے وہ پر کسی نے چرا لیے۔ یہ کہتے ہوئے میلیفیسنٹ بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ ارورا میلیفیسنٹ کو کہتی ہے کہ میں جب بڑی ہوگی میں آپ کے پاس رہنے آ جاؤں گی۔ صبح میری سالگرہ ہے، میں اپنی آنٹی سے پوچھ کر آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے آ جاؤں گی۔ میلیفیسنٹ اسے کہتی ہے تم ابھی بھی یہاں رہ سکتی ہو، اور شراپ کو یاد کر کے میلیفیسنٹ بہت افسردہ ہوتی ہے۔ ارورا کو جنگل میں ایک لڑکا ملتا ہے جس کا نام فلپ ہے۔ وہ اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے، وہ اسٹیفن کے محل میں جانا چاہتا ہے۔ ارورا اسے راستہ بتاتی ہے، ان دونوں کو آپس میں اٹریکشن ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف میلیفیسنٹ انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کا کوا جس کا نام ڈیول ہے وہ اسے کہتا ہے کہ لگتا ہے ہمیں ہمارا جواب مل گیا ہے۔ میلیفیسنٹ اسے کہتی ہے کہ میں نے یہ شراپ اسی لیے دیا تھا کیونکہ میں جانتی ہوں پیار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ادھر تینوں پریاں ارورا کو اس کے جنم دن کے بعد راجا کے پاس لے جانے کے لیے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ادھر ارورا انہیں کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ دراصل وہ میلیفیسنٹ کے پاس جانا چاہتی ہے، اور جب وہ یہ بات سنتی ہیں تو وہ حیران ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک پری ارورا کو اس کے ماں باپ کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ دراصل ارورا نہیں جانتی کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ پری اس کو ساری کہانی سنا دیتی ہے۔ ارورا سمجھ جاتی ہے کہ یہ جس پری کی بات کر رہے ہیں وہ میری گاڈ مدر ہے۔ ارورا میلیفیسنٹ کے پاس آ کر پوچھتی ہے اور میلیفیسنٹ اسے سب سچ بتا دیتی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ ارورا بھاگ کر اپنے محل جاتی ہے اور اپنے باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اسٹیفن اسے دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے ان 3 پریوں کو بولا تھا کہ اس کو 16ویں جنم دن کے بعد لے کر آنا، لیکن ارورا اپنے 16ویں جنم دن کے ایک دن پہلے ہی آ گئی تھی۔ اسٹیفن نے ارورا کو ایک کمرے میں بند۔ دوسری طرف میلیفیسنٹ فلپ کو لے کر محل کی طرف جاتی ہے جو کہ ارورا سے محبت کرتا ہے اور ارورا بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف ارورا شراپ کے جادو کے اثر سے خود بخود اس کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں راجا نے ساری سلطنت کے چرخے رکھے ہوتے ہیں جن کے اوپر سوئی لگی ہوتی ہے۔ ارورا سوئی کے اوپر اپنی انگلی لگا دیتی ہے جس کے چلتے وہ گہری نیند میں سو جاتی ہے اور پھر کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ راجا بہت دکھی ہوتا ہے۔ تینوں پریاں راجا کو کہتی ہیں کہ آپ اسے ٹرو کس کریں، شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ راجا انہیں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اگر ٹرو لو ہوتا تو میں میلیفیسنٹ کو کبھی دھوکہ نہ دیتا اور نہ ہی اس کے پر کاٹ کے لے جاتا۔ میلیفیسنٹ فلپ کو اس کے کمرے میں لے آتی ہے اور وہ اسے ٹرو کس کرتا ہے، لیکن ارورا کو ہوش نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر میلیفیسنٹ بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ میلیفیسنٹ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں تمہاری اسمائل کو بہت یاد کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے میلیفیسنٹ اسے کس کرتی ہے۔ میلیفیسنٹ جانے لگتی ہے، پیچھے سے اسے آواز آتی ہے گاڈ مدر۔ دراصل ارورا کو ہوش آ جاتا ہے۔ ارورا میلیفیسنٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جنگل میں رہنے کے لیے جانے لگتی ہے۔ اسٹیفن کے سپاہی میلیفیسنٹ کے اوپر لوہے کا جال پھینک دیتے ہیں۔ دراصل اسٹیفن کو بچپن میں ہی میلیفیسنٹ نے بتایا تھا کہ لوہا پریوں کو پگھلا دیتا ہے۔ میلیفیسنٹ اپنے کوے کو ڈریگن بنا دیتی ہے، وہ آگ سے سارا کچھ جلا دیتا ہے، لیکن آخرکار سپاہی اس کو قبضے میں کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ارورا اس کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں میلیفیسنٹ کے پر رکھے ہوتے ہیں جو کہ ہل رہے ہوتے ہیں۔ ارورا ان پروں کو آزاد کر دیتی ہے، وہ پر ایک بار پھر سے اڑ کر میلیفیسنٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں
اور وہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ میلیفیسنٹ اسٹیفن کو لے کر محل کی اونچائیوں میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ اسے مارنا نہیں چاہتی۔ اسٹیفن میلیفیسنٹ کے پیچھے سے وار کرتا ہے اور وہ دونوں محل کے نیچے گر جاتے ہیں۔ میلیفیسنٹ اپنے پر کھو لیتی ہے اور اسٹیفن نیچے گر کر مر جاتا ہے۔ اس طرح سے برائی ہار جاتی ہے اور سچائی جیت جاتی ہے۔ میلیفیسنٹ جنگل کے چاروں طرف لگی دیوار کو ختم کر دیتی ہے اور سارے جنگل کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ اس طرح دونوں راجیہ ایک ہو جاتے ہیں۔ میلیفیسنٹ اروڑا کو تاج پہناتی ہے اور جنگل کی شہزادی بنا دیتی ہے۔ اور اس کہانی کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔